بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند اولیاء واحباب للمعارضین لأعداء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم سار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، جس کا نام سیرت حضرت سیدنا امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کیونکہ اسی صفر المظفر کے اندر 12 صفر المظفر 1861 ہجری کے اندر عیسوی کے اندر آپ کا یوم شہادت ہے۔ دوستو، امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1797 کے اندر بھارت کا جو صوبہ ہے اتر پردیش، اس کا ضلع ستیانہ پور کا قصبہ خیرآباد کے اندر، جس کو سلطان ابراہیم نے اپنے دور حکومت کے اندر قائم کیا تھا، آپ کی ولادت خیرآباد کی ہے، جس کی نسبت سے آپ کو خیرآبادی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد فضل امام خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم دین، باعمل صوفی اور اکابرین علماء اہل سنت کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ان کے لخت جگر ہیں۔ امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب جو ہے وہ 26 واسطوں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، یعنی آپ 26 واسطوں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور آپ کی جو بیعت ہے وہ حضرت دوہمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں اور آپ چشتی سلسلے کے اندر مرید ہیں۔ آپ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام اور اہل سنہ و جماعت کے بہت بڑے رہبر رہنما شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ کا اکابرین اہل سنت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ آپ نے بہت بڑے علماء سے اکتساب فیض حاصل کیا ہے، جن میں سرفہرست 2 نام بلکہ 3 نام آتے ہیں، جن میں ایک آپ کے والد صاحب فضل امام خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، اور تیسرے جو آپ کے استاد ہیں ان کا نام ہے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان سے آپ نے دورہ حدیث مکمل کیا ہے، اور آپ کی ان کے واسطے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک سند جاتی ہے۔ 1857 کی جو جنگ ہے، جن کو ہم جنگ آزادی اور دوسری لفظوں میں جنگ پلاسی کا بھی نام دیتے ہیں،
اور افسوس اس بات کا ہے دوستو، ستم ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم یہ ہے طریقہ کہ آج ہم اپنی کورس کی کتابوں میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں کورس کی کتابوں کے اندر بہت بڑی سازش کے تحت، جنہوں نے اسلام کی وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی سرحدوں کے اوپر اتنے تاپڑ توڑ حملے کیے ہیں، اس امت کو شرک و بدعت کی آگ میں جھونکا بھی ہے اور جھونکنے کی کوشش بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نام سرفراز شاہ اسماعیل دہلوی جیسی لوگ اور شاہ احمد بریلوی جیسے لوگ جو اس کے پیر و مرشد تھا، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو ہم تاریخ کے اور آج کے کچھ نام لیا اسکالر ان کو وہ لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، سکھوں کے خلاف، حالانکہ جو طریق وہابیت ہے اور اسماعیل دہلوی ہے وہ برطانوی سامراج کے ہی زیر تسلط اور زیر اثر پروان چڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے معاملات بھی سارا کچھ برطانوی سامراج نے کیا ہے۔ دوستو، امام فضل اللہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حق گوئی، حق بیانی کا حق ادا کیا ہے، اور علماء ربانیین اور علماء ربانی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ بلا شبہ امام الحکم والمنطق والفلسفہ کے امام گردانے جاتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں اعلیٰ حضرت بریلوی جیسی ذات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے شاگردوں میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شاگردوں میں محمد ہدایت اللہ خان جون پوری جیسی ہستیاں اور دیگر اکابرین امت، ٹھیک ہے، عبدالعلی رام پوری جیسی ذاتیں، اتنے بڑے اکابرین جو اعلیٰ کے استاذہ میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ اس میں آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ دوستو، آپ کے شاگردوں کی بہت لمبی فہرست ہے۔ میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں آپ کے علم و فضل کے اوپر، جو ایسا مینارہ نور ہے کہ جس واقعے کو پڑھ کر آپ کی علمی قابلیت کا پتہ چلتا ہے، اور عالم اسلام کے اندر جو آپ کی مرکزی حیثیت ہے اسلامی اور شریعت اسلامیہ کے اندر، اس کا واضح طور پہ اس بات کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹی ہستی نہیں، آپ بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی معاملے کے اوپر عبدالشاد خان شیروانی صاحب نے بہت مشہور و معروف کتاب ہے باغی ہندوستان، اس کے اندر آپ کی سیرت بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کا دورہ طالب علمی تھا، کیونکہ آپ نے 13 سال کی عمر میں تمام علوم و عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کی، یعنی سند فارغ التحصیل ہوئے اور اپنے استاذہ سے سند لی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 4 ماہ کی قلیل مدت کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا امام 4 ماہ کی قلیل مدت کے اندر۔ اور دوسری جو معاملہ ہے، اور 13 سال کی عمر سے لے کے کم و بیش 50 سال تک آپ نے لوگوں کو عشق رسول، عشق مصطفیٰ اور اللہ اور اس کے رسول کی احادیث سنائی، اور لوگوں کے دلوں کو نور معرفت سے منور کیا، اور رائے ہدایت اللہ سے لے کر اور اس کے حبیب سے لے کر دی، اور دورہ حدیث پڑھا کر سینکڑوں لوگوں کو علم نور سے روشناس کروایا۔ آپ کا جو واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 12 سال تھی، آپ شاہ عبدالعزیز عزیز محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے اندر پڑھتے تھے۔ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اس موقع پر کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے رد میں، شیعہ کے رد میں اسرا عشری کتاب لکھی، جس کا نام تحفہ اسرا عشریہ جو رکھی گئی کتاب کا نام۔ تو برصغیر کے شیعوں کے اندر اور ایران کے شیعوں کے اندر ایک تہلکہ، ایک کوہرام مچ گیا، اور ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا۔ تو آپ نے اس کا رد کیا شیعوں کا، تو اس مد میں اہل تشیع نے مناظرے کا پروگرام بنایا،
جس کو انہوں نے منتخب کیا وہ ملا میر باقر دماد بہت بڑا اہل تشیع کا عالم تھا، اس کی اولاد میں سے ایک بہت بڑا معتبر عالم، اس کو تیار کر کر دلی کی طرف بھیجا۔ وہ عالم اہل تشیع کا وہ راتوں رات صبح کے ٹائم سوار ہوا ایران سے، اور تیاری پکڑ کے وہ شام کو رات کو دلی پہنچا۔ تو شاہ عبداللہ عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان خانے میں ان کو ٹھہرانے کا حکم دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس موقع پر شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام الحکمت والمنطق، آپ اس وقت زیر تعلیم تھے، آپ نے گزر رہے تھے تو اس شیعہ عالم نے آپ کو مخاطب کیا اور بلایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شرح اشارات، شفا اور افق المبین جیسی کتابوں کا وہ درس لے رہا ہوں، اس کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو اس شیعہ عالم سے اس نے آگے سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، یعنی گفتگو شروع ہو گئی، جس کا جواب شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدلل اور حقانیت اسلام اور حقانیت اہل سنت کو واضح کرتے ہوئے اور اس پر پیرا دیتے ہوئے ایسا مدلل جواب دیا، ایسا لاریب جواب دیا کہ اس شیعہ عالم کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور وہ حیران ہو گیا، اور اس نے راتوں رات ایران جانے کا، واپس جانے کا زیادہ راہ باندھا، سفر طے کیا اور چلا گیا، اور کہتے کہتے جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ جس استاد کے شاگردوں میں اتنا نالج ہے، جس استاد کے شاگردوں میں یہ عالم ہے کہ وہ ہم جیسے شیعوں کے عالم سے گفتگو کر سکتا ہے اور ہمیں لاجواب کر سکتا ہے اور ہمیں مدلل جواب دے سکتا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ اس کے استادوں کا کیا عالم ہوگا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے علم و فضل کا اور عرفان کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ تعالیٰ یہ حقانیت اہل السنہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنہ و جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہیرے عطا فرمائے ہیں۔ دوستو، یہ امام فضل خیر آبادی بہادر شاہ ظفر کے بہت قریب تھے، جو آخری مغل بادشاہ تھا۔ اس دوران بغاوت شروع ہو گئی، انگریز برصغیر پاک و ہند کے اندر اپنا تسلسل جمانے کی مد میں اور کوششوں میں لگ گیا اور قبضہ آہستہ آہستہ کرتا گیا، اور مغلیہ سلطنت اختتام پذیر ہوئی اور آپ کو گرفتار کر کے کالے پانی کی سزا سنا دی گئی۔ وہ علاقہ جہاں پر بیماریوں کا گڑھ تھا اور بندہ چند دنوں کے اندر اتنا بیمار ہو جاتا تھا کہ وہ موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہوتا تھا، اور آپ نے اس حالت کے اندر بھی جب انگریز حکومت نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیں جو آپ نے جاری کیا ہے جہاد کا، تو ہم آپ کی سزا کو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ لاغر ہو چکے تھے، آپ کو اتنی بیماری لگ چکی تھی کہ آپ اٹھ کے بیٹھنا آپ کے لیے ناگزیر تھا۔ تو اس حالت میں بھی آپ جلال کے اندر خون فاروقی نے، نصب فاروقی نے جوش مارا، اور آپ اس حالت میں ٹھیک ٹھاک بیٹھ کر آپ نے جلال سے کہا کہ فضل حق خیر آبادی تو یہ سزا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ ہر حال میں منظور ہے، لیکن میں اپنا فتویٰ جہاد جو میں نے برصغیر کے مسلمانوں کی حال زار کو دیکھتے ہوئے اور تم لوگوں نے جو غصب ہوئے اور قبضہ کیا ہے، اس کو ہم نامنظوری کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ لہذا آپ نے فتویٰ جاری کیا اور آپ نے اس چیز سے انکار کر دیا، اور اعلیٰ حضرت قیاس 1861 کے اندر جب آپ کے بیٹے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ برطانوی حکومت سے آپ کی رہائی کا پروانہ لے کے آ رہے تھے، تو رستے میں جب وہ پہنچے تو آپ انتقال کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مرکز پر نور کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اور آپ کی جو سی کتب ہے اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اور جو اپنے اکابرین ہیں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔